الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی کتاب دا ملٹری انکارپوریٹڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 اقساط میں ہم نے جو چند ادوار گزرے، جنرل ایوب کا دور اور بھٹو کا دور، اس دور میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ معاشی جو ملٹری بزنس ہیں یعنی عسکری معاشی سرگرمیاں، ان میں کیسے اضافہ ہوا، ان کا پھیلاؤ کس حد تک بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مضمرات، جو خدشات سول سوسائٹی کی جانب سے اٹھائے گئے یا سیاسی مخالفین کی جانب سے، ان میں کس قدر صداقت پائی جاتی ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا جائے کہ عسکری معاشی سرگرمیوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس میں جو کرپشن یا بدعنوانی کے الزامات سامنے آتے ہیں، ان میں کس قدر صداقت پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کا ہم نے گزشتہ 3 اقساط میں جائزہ لیا۔ آج چونکہ اس کتاب کا آخری ایپیسوڈ ہے تو اس میں ہم 2 اہم باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات، ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف، چونکہ یہ 2 طویل ادوار رہے پاکستان میں ملٹری امریت کے، تو ان 2 ادوار میں فوج کی جو معاشی جو سرگرمیاں اور ان کے کاروبار پھیلے، ان میں پھر کس قدر اضافہ ہوا، کون کون سے نئے ادارے قائم کیے گئے اور اس میں ان اداروں کی پرفارمنس کیا رہی۔ دوسرا، پھر ان اداروں کی آڑ میں کیا ملٹری کی جو اعلیٰ قیادت ہے، کیا وہ کرپشن کے الزامات کا انہیں سامنا رہا، اگر ہوا تو اس سلسلے میں اداروں کا یا عدالتوں کا کیا رویہ رہا۔ ان تمام باتوں کا جائزہ یہ اس میں ایک پہلو ہوگا۔ دوسرا پہلو ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ چونکہ یہ ایک ملٹری جو بزنس سٹارٹ کرنے کی توجہ اس وقت یہ پیش کی گئی کہ سیاسی قیادت چونکہ نااہل ہے، وہ جو ملکی کاروبار ہے یا ملکی معیشت ہے اسے اس کا پھیلاؤ بڑھانے میں ناکام رہی، جو کہ ملک میں فوج جیسے اہم ادارے یا دیگر اداروں کے لیے وسائل پیدا کرنے کی جن کی ضرورت تھی وہ مہیا کرنے میں ناکام رہی۔ تو اس مقصد کے لیے فوج کو پھر اپنی کاروباری سرگرمیاں بڑھانے کی ضرورت پیش آئی تاکہ وہ وسائل جو ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے اور ملکی ترقی کے لیے پیدا کر سکے۔ فوج چونکہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے تو اس کا ایک نظم و ضبط، اس کی پیداواری صلاحیت، اس میں جو دیانتداری، اس کا احتسابی جو ایک میکنزم ہے، وہ اس بات کی گارنٹی دے گا کہ جو ادارے ان کے زیر ماتحت ہوں گے، فوجی اداروں کے یا افراد کے، تو وہ یقیناً سول اداروں سے بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ یہ ایک مفروضہ قائم کیا گیا۔ تو آج کی قسط میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ادارے فوج کی تصرف میں رہے، جو انہوں نے جن کی ابتدا کی، جن میں کاروباری انہوں نے سرمایہ کاری کی، کیا وہ ادارے بہتر پرفارم کر پائے یا نہیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں جو معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، چونکہ 1970 میں ایک مارشل لاء کے تحت جنرل ضیاء کی حکومت آئی اور پھر 1977 میں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، شاہین فاؤنڈیشن۔ کہتے ہیں کہ 1978 میں NLC کا قیام عمل پذیر ہوا۔ اب NLC جو ایک ادارہ تھا یعنی کہ نیشنل لاجسٹک سیل، یہ اس ادارے کی ذمہ داری تھی کہ وہ پورٹ سے، کراچی پورٹ سے سامان کی جو ترسیل ہے ملک کے دیگر حصوں تک پہنچائے۔ اس وقتوں کا ایک 70 کی دہائی میں پورٹ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی جس میں سامان کی ترسیل میں کچھ رکاوٹیں درپیش آ رہی تھیں، تو اس ادارے کو قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چونکہ بڑا ادارہ تھا، لیکن یہ ادارہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فریٹ کا جو کاروبار تھا، جو ذمہ داری تھی وہ پاکستان ریلوے پہ تھی۔ پاکستان ریلوے کی جو ایک مسافروں کے لیے دوسرا اس کا جو سیکشن تھا وہ فریٹ کا کام کرتا تھا، یعنی کہ سامان کی ترسیل کا کام۔ اب جب فوج نے اپنا ادارہ قائم کیا NLC، تو یہ ایک متبادل ادارہ قائم ہو گیا اور ریلوے کا جو فریٹ کا کام تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ لامحالہ اس سے ریلوے جو تھی وہ پھر نقصان میں جانے لگ پڑی۔ پھر جو اس کے اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں 1977 78 اور اس کے بعد کے سال میں، پھر ریلوے ہمیشہ پھر نقصان میں ہی رہی، وہ اپنے خسارے پر قابو نہ پا سکی، کیونکہ اس کا ایک جو منافع کمانے کا ایک ذریعہ تھا وہ فریٹ چارجز تھے، یعنی کہ سامان کی آمد و رفت اور ترسیل سے اس کا ایک ذریعہ چھین لیا گیا۔ اب NLC جب قائم ہوا تو اس میں یقیناً نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ قدرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعبے میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں فریٹ چارجز کے فریٹ میں ایک ایفیشنسی آئی کہ ایک ادارہ کھڑا کر دیا گیا، لیکن یہ اسی سرکاری ادارے کا ایک متبادل قائم ہوا۔
تو جس سے اوور آل جو ایکٹیویٹیز تھی، اکنامک ایکٹیویٹیز، اس پر خاص فرق نہیں پڑا. ایک ریاستی ادارہ نقصان میں، خسارے میں جاتا گیا، اور دوسرا ادارہ جو فوج کی زیر نگرانی تھا وہ فائدے میں گیا. اب فوج کے زیر نگرانی جو ادارہ تھا لامحالہ اس کے جو فوائد تھے وہ پھر فوج تک ہی محدود رہے، یا فوج کے جو دفاعی اخراجات تھے وہ اس میں استعمال ہوتے رہے. یہ NLC کا ایک ادارہ قائم کیا گیا. پھر شاہین فاؤنڈیشن قائم کی گئی 1977 میں، بحریہ فاؤنڈیشن 1982 میں. یہ دونوں ادارے بھی AWT کی طرز پر تعمیر کیے گئے، چونکہ اس سے پہلے جو آرمی تھی، آرمی کے ادارے وہ کاروبار میں آئے اور انہوں نے کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کیا. پھر جو فضائیہ تھی پاکستان کی، نیوی تھی، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ وہ بھی ایسے ادارے قائم کریں جس سے وہ سرمایہ کاری کر کے منافع بخش ادارے سرگرمیوں میں حصہ لیں، اور پھر ان منافعوں سے وہ اپنی جو ان کے ملازمین ہیں یا پھر ان کا جو ادارہ ہے ان کی فلاح و بہبود میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو یہ دو ادارے قائم کیے گئے. اسی طرح پھر ضیاء کے دور میں DHA، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی قائم کی گئی. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت جو فوج کے اعلیٰ افسران تھے یا جو افسران معیار کے تھے کی سطح پر تھے، انہیں نوازنے کے لیے یا ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یا پھر انہیں سہولیات بہم پہنچانے کے لیے پھر ایسی ہاؤسنگ اتھارٹی کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جہاں پر وہ اپنے ایک خاص علاقے میں ایک ایلیٹ کلاس یا پوش کلاس کی طرح رہ سکیں، جنہیں ہاؤسنگ کی جو سہولت ہے وہ بہتر طور پر دستیاب ہو سکے. تو یہ پھر ہاؤسنگ سوسائٹی کا، چونکہ فوج کے جو ادارے تھے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے بعد وہ باقاعدہ طور پر کاروباری سرگرمیوں میں وہ شمولیت اختیار کر چکے تھے. تو پھر اس کے زیر اہتمام پھر ریل اسٹیٹ کا بھی ایک شعبہ ایسا آیا کہ جس میں سرمایہ کاری کی گئی. اور پھر دراصل اس میں جو ایک الزام لگایا جاتا ہے DHA یا ریل اسٹیٹ پر، وہ یہ کہ یہ سرکار سے سستی زمینیں لے کر اور بہت سستی زمینیں لے کر اس بات پہلے انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ یہ زمینیں لے کر یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی بنے گی یہ صرف فوج کے افسران تک محدود رہے گی. لیکن پھر بعد میں اس میں جو عام سویلین شہری ہیں انہیں بھی اس میں آزادی دی گئی کہ وہ بھی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا حصہ رہ سکیں. تو یوں پھر سرکار کی جو زمین سستے داموں لی گئی، مارکیٹ ریٹس پر نہیں بلکہ سستے داموں، وہ نہ صرف فوج کے افسران تک محدود رہی بلکہ اس کا دائرہ اختیار جو ہے دائرہ کار وہ عام شہریوں تک بھی پھیلا دیا گیا. یوں پھر ایلیٹ کلاس کی یہ جو سوسائٹیز ہیں وہ معرض وجود میں آتی رہیں. یہ ایک الزام اس پہ لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ ریٹس پر نہیں خریدی گئی اور جس مقصد کے لیے خریدی گئی اس مقصد کے لیے صرف اسے استعمال نہیں کیا گیا. اب اس میں ایک اور بھی ضیاء کے دور میں یہ بھی مسئلہ آیا کہ چونکہ یہ طویل دور تھا، اس میں پیپلز پارٹی ضیاء کی جو ایک اینیموسٹی تھی، ایک مخالفت تھی، وہ پیپلز پارٹی سے تھی. تو پیپلز پارٹی کے بالمقابل ایک نئی سیاسی جماعت قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جا سکے. تو پھر اس میں جو انڈسٹریل کلاس تھی جن کے اثاثے بھٹو نے اپنے دور میں نیشنلائز کیے تھے، وہ پھر اس کلاس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. جس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریف خاندان جس نے اپنے اثاثے حاصل کیے جو نیشنلائز کیے گئے تھے اور پھر وہ ایک سیاسی قوت بنتی چلی گئی. ہم نے یہ دیکھا کہ شریف خاندان کے جو اثاثے بھٹو دور میں لیے گئے تھے وہ شاید ایک آدھ فیکٹری پر مشتمل تھے، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو پھر وہ فوج کی پیٹرنیج سرپرستی یا شیر باز سے پھر وہ ایک بہت بڑی ان کی کاروباری سلطنت جو ہے وہ قائم ہوتی چلی گئی. تو یہ نقصان بھی ہم نے دیکھا. یہ اسے کہا گیا کرونی کیپٹلزم، یعنی اپنے فیملی ممبرز، اپنے قریبی دوست یا قریبی وہ جو سیاسی اساسجات جن سے آپ قرار دے سکتے ہیں کہ فوجی جو قیادت تھی، فوجی جو حکمران تھے، انہوں نے اپنی مخالفین کا زور توڑنے کے لیے پھر ایسی انڈسٹریلسٹ کلاس کو کھڑی کی کہ جن کے پھر جو کاروباری جو جائیدادیں تھیں وہ بنتی گئیں، کاروبار پھیلتے چلے گئے. اور اس میں جو پھر بدعنوانی کے ذریعے یا پھر جو اس میں بد انتظامی کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، مس مینجمنٹ کے ذریعے جو بھی انہوں اس کلاس نے کیے وہ قوم کے سامنے ہیں. کئی اور جو کاروباری ادارے ہیں جیسے منشا، عارف حبیب، لاکھانی، ایسے گروپ بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے چلے گئے. یہ 80 کی دہائی کے
کے واقعات ہیں کہ جس دور میں بڑے جو انڈسٹریلسٹ تھے, جو لینڈ فیوڈل کلاس چونکہ وہ پس پشت چلی گئی, اور جو انڈسٹریلسٹ کلاس تھی یعنی سرمایہ کلاس اور صنعتی کلاس, اس کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ آگے کاروبار میں شرکت اختیار کریں. اب 80 کی دہائی میں یہی جو صنعتی کلاس تھی, انہوں نے ان فوجی حکمرانوں کے ساتھ مل کر جو اس دور میں معاشی اصلاحات ہوئی اس میں بھی انہوں نے بھرپور شرکت کی اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کاروباری اثاثے میں اپنی سرمایہ کاری بڑھائی جائے. اب اس کی جو ایکسٹریم ہم مثال دیکھتے ہیں وہ مشرف کے دور میں دیکھتے ہیں. ضیاء کا جب دور گزر گیا اس میں ڈی ایچ اے اور اس قسم کے جو صنعتی کلاس وہ ابھر کر سامنے آ چکی تھی. مشرف کے دور میں پھر یہ ہوا کہ اس دور میں دو تبدیلیاں ہوئیں. مشرف نے لبرلزم, ایک لبرلائزڈ اکانومی کی بنیاد رکھی 2000 کے اوائل میں, معیشت کو پرائیویٹائز کیا. بہت سارے جو ادارے تھے, جو سرکاری ادارے تھے, انہیں پرائیویٹائز نجی ادار جب ہاتھوں میں دیا گیا تو ایسے جو انڈسٹریلسٹ یعنی سرمایہ جو طبقے تھے انہوں نے یہ تمام اثاثے خرید لیے, جس سے دولت مزید مرتکز ہوتی, چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی چلی گئی. آپ نے اس دور میں دیکھا کہ جہانگیر ترین یا ہارون اختر یعنی جنرل جو اختر تھے, ان کے دو بیٹے وہ, اور اسی طرح مزید ایسے کئی نام, ملک ریاض جیسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں فوجی جو حکمران تھے ان کے ساتھ مل کر کرونی کیپٹلزم کی نئی جو مثالیں تھیں وہ کھڑی کی. اب اس میں یہ جو انڈسٹریلسٹ کلاس تھی ان کے کاروبار کیسے پھیلتے گئے, اب اسے آسان مثال سے سمجھیے. جو عسکری دور میں جس وقت فوجی حکمران اقتدار میں آتے گئے, انہوں نے اپنی جو فوجی قیادت تھی, قریبی فوجی قیادت, جو ان کے جرنیلز ہوتے تھے, انہیں اپنے ساتھ اقتدار میں مطمئن رکھنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو استحکام بخشنے کے لیے فوجی حکمرانوں نے جو بڑے آفیسران تھے انہیں زمین کے قطعات یعنی بڑے بڑے جو پلاٹس وہ دینے کا رواج ڈالا. اب یہ زمینیں بھی دینے کا رواج شروع ہوا. جنرل ضیاء کے دور میں تو خیر پلاٹس دینے کا جو منصوبہ تھا وہ ڈی ایچ اے کے ذریعے ہوا, لیکن زمینیں دینے کا جو پروگرام تھا یہ جنرل لیو کے دور میں شروع ہوا. یہ زمینیں دی جاتی تھی زرخیز علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں, جیسے جنوبی پنجاب میں یا سندھ کے علاقوں میں یا سرحد کے دور ایسے علاقوں میں جہاں پر زرخیز زمینیں, جو زمینیں اپنی کھیتی باڑی کے لیے یا فصلوں کے لیے جانی جاتی. اب جنوبی پنجاب کے جن علاقوں میں یہ زمینیں دی گئیں, فوجی افسران وہاں جانا, چونکہ وہ بڑے شہروں میں قیام پذیر تھے, وہاں جانا مناسب نہ سمجھا. انہوں نے یہ زمینیں وہاں کے جو قریبی جو لینڈ لارڈ کلاس تھی یعنی کہ جو فیوڈل کلاس تھی وہ ان کے ہاتھوں بیچنا شروع کی. بڑے بڑے زمیندار جو جنوبی پنجاب یا سندھ میں جن کے پاس زمینیں تھیں, جن کے پاس وسائل تھے, انہوں نے فوجی افسران سے زمینیں پونے یا سستے داموں خرید لیں اور پھر اپنی جو زمینیں جو اپنا کاروبار اس میں پھیلاتے چلے گئے. اس کی ایک واضح مثال جہانگیر ترین کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 90 کی اور 2000 کی دہائی میں کیسے ایک شخص, ایک معمولی زمیندار جس کی تھوڑی زمین تھی, وہ کیسے پھر وہ ملکی منظر نامے پر وہ چھاتا چلا گیا. تو ایسے جو کردار تھے جو فوج کی اس قیادت کے ساتھ, فوج جو فیصلہ ساز تھی, جن کے پاس وسائل تھے اور جنہوں نے جو ملکی جو وسائل تھے ان کی تقسیم اس طریقے سے کی کہ جو کاروباری کلاس تھی یا اس میں زمیندار کلاس تھی وہ اس کا فائدہ اٹھاتے چلے گئے. ایسے ملک ریاض کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض نے بھی فوجی جو افسران تھے ان کے ساتھ مل کر ایک ان کا جو پولیٹیکل کلاؤڈ تھا یعنی ان کی جو ایک قوت تھی اسے استعمال میں لاتے ہوئے زمینیں ان سستے داموں خرید لیں اور پھر ان پر مہنگے پروجیکٹس قائم کرنا شروع کیے. اس میں بہت سارے الزامات بھی سامنے آتے گئے کہ کیسے جو وہاں پر دیہاتی جو کلاس تھی انہیں کیسے اپنی زمینوں سے باہر نکالا گیا اور ان کے زمینیں چھین لی گئیں اور اس کے پیچھے جو پس پشت جو قوت طاقت ہوتی تھی وہ فوجی ان افسران کی ہوتی تھی. تو یہ الزامات فوج پر نہیں لیکن ان افسران پر ہیں یا ان کی وہ جو اس قیادت پر ہیں کہ جو پھر کاروبار کا جب حصہ بنے تو پھر وہ اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آتے چلے گئے. یہ دو اس میں
ادوار ہم دیکھتے ہیں۔ فوج کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کس حد تک وہ اپنے اس مفروضے پر پوری اتری کہ جس میں یہ کہا گیا کہ فوج کی ڈسپلن جو ایک قیادت ہے اس کے تحت جب معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا تو اس میں شفافیت بھی ہوگی، اس میں وہ بہتر پرفارم بھی کر پائیں گے اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب ان دو باتوں کو ہم اس مفروضے کو دو باتوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہم فوج کی جو سروسز سیکٹر ہیں یعنی خدمات عامہ کے شعبے کو اگر دیکھیں، ہیلتھ اور صحت کو، تو اس بات میں یقینی طور پر خاص اس میں صداقت ہے کہ فوج کے وہ ادارے جو صحت اور تعلیم مہیا کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان میں کوالٹی ہے، وہ پروڈکٹیو ہیں اور ان میں شفافیت بھی ہے۔ فوج کے اگر سکولز اور کالجز کو دیکھ لیا جائے تو ان میں تعلیمی معیار جو ہے وہ عام سولین اداروں کی نسبت، اسکولوں کی نسبت خاصا بلند ہے۔ ایسے ہی اگر ان کے ہاسپٹلس کو دیکھ لی جائے، ایم ایچ اور سی ایم ایچ یعنی کہ ملٹری کمبائنڈ اور ملٹری ہاسپٹلس، تو ان میں جو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، ان کی جو معیار ہے صحت کی سہولیات پہنچانے کا، وہ سول اسپتالوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جس قدر بجٹ کی ایلوکیشن ان صحت اور اسکولوں کے لیے مختص کی جاتی ہے اور جس قدر فوج کی جو ایک پوری برادری کا حصہ ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتا ہے، آیا اگر وہی بجٹ جو اسی نسبت سے اگر بجٹ سول اداروں کے لیے مختص کیا جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سول جو ادارے ہیں ان میں بجٹ کی جو تخصیص ہے، بجٹ کی جو ایلوکیشن کی جاتی ہے وہ کم ہے۔ آبادی کا بہت بڑا حصہ ان اسپتال سے، اسکولوں سے مستفید ہوتا ہے، جبکہ فوج کے جو ادارے ہیں اس کے لیے فوج کی جو آبادی ہے، جو فوج کا مخصوص حلقہ ہے وہ کم ہے، لیکن فوج جو بجٹ کی ایلوکیشن کی جاتی ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یوں جو یہ ریشو نسبت تناسب طے پاتی ہے کہ کتنے افراد ان اداروں سے مستفید ہوتے ہیں، یہ اس بات کا تعین کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اب اس میں جو کاروباری ادارے ہیں جو منافع یا نفع کی سرگرمیوں کے لیے جن کا آغاز کیا گیا، اگر ان کا جائزہ لیں تو اس میں جو پہلا ادارہ ہے وہ AWT آرمی ویلفیئر ٹرسٹ۔ اب اس کتاب کے 9ویں چیپٹر میں جو سب سے اہم ہے، مصنفہ نے اس بات کی کوشش کی جو فوج کے جو ان اداروں کی جو فائنینشیل رپورٹس ہیں 2001 یا ان سے گزشتہ چند سالوں کی 97 98 99 اور 2001 ان چند سالوں کی جو اینول رپورٹس ہیں ان سے فگرز کو کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو عسکری ادارے ہیں ان کی پرفارمنس جو اپنے اس تاثر کے برعکس خاصی حد تک غیر تسلی بخش رہی، یعنی ادارے جو ہیں وہ نفع میں نہیں بلکہ نقصان میں جاتے رہے۔ اگر اسی میں کچھ ادارے اگر آپ کو اس میں بتا دوں کہ 3 شعبہ جات کو اس میں تقسیم کیا گیا، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر کو، کہ فوج کے وہ ادارے جو ان 3 شعبہ جات میں وہ کام کرتے رہے۔ ایگریکلچر میں جو ادارے تھے فوج کے وہ نفع بخش رہے، سروسز میں نفع بخش رہے، لیکن مینوفیکچرنگ کے جو ادارے تھے جنہوں نے صنعت میں جن اداروں نے کام کیا وہ ہر سال یا کئی سال تک وہ نقصان میں جاتے رہے۔ اب اس بات کو کئی فائنینشیل ریشو سے، یعنی کہ جو بہت ساری فائنانس کی جو ٹرمز ہوتی ہیں جو اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہے یا نہیں، یا وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں، انڈر پرفارم کر رہی ہیں، وہ اس میں استعمال کی گئی، جیسے ریٹرن آن ایسٹس، ریٹرن آن ایکوٹی اور ریٹرن آن فکس ایسٹس، اور اس قسم کی جو پروفیٹیبلٹی یعنی کہ نفع ماپنے کی جو ریشوز استعمال کی جاتی ہیں ان کے ذریعے یہ دکھایا گیا ہے کہ مینوفیکچرنگ کا جو سیکٹر ہے فوج کا وہ نقصان میں جاتا رہا۔ اب جب ادارے نقصان میں گئے تو اس کا یہ ہوا کہ چونکہ یہ ادارے جو پرائیویٹ ادارے تھے فوج کے اہتمام تھے، لیکن یہ پرائیویٹ اداروں کی طرح کام کر رہے تھے، تو ان اداروں کو پھر بیل آؤٹ پیکیج دیا گیا سرکار کی طرف سے، جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ جیسے عام کاروباری ادارے ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں، اگر وہ نقصان میں ہوں گے تو وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان پرائیویٹ سیکٹر کے برعکس ان اداروں کو بیل آؤٹ پیکیج دیا گیا اور ان کا ٹیکس جو تھا وہ بھی ان سے کم شرح سے وصول کیا جاتا رہا۔ اسی طرح فوجی فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس کے ذیلی ادارے تھے، جیسے بہت ساری ان کی شوگر ملز ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں، ان میں بھی وہ گپلے جو تھے وہ اس کے الزامات بھی لگتے رہے۔ جیسے 2005 میں ایک شوگر مل تھی، خوسکی شوگر مل، یہ سندھ میں تھی۔
اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب بل اس کی جو بڈنگ ہوئی یعنی بولی لگی وہ 387 ایک بڈر نے لگائی، لیکن جو اس سے فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ تھے ان کے ساتھ کسی کلوز کانٹیکٹ نے، جب وہ جس کے کلوز کانٹیکٹ تھے اس نے وہ مل 300 ملین میں خرید لی، 387 کی بجائے 300 ملین میں خریدی گئی۔ اب جب یہ کیس پارلیمنٹ میں اٹھا، چونکہ اس وقت ایک سیولین سیٹ اپ بن چکا تھا، گرچہ پرویز مشرف صدر تھے لیکن ایک سیولین سیٹ اپ بھی کام کر رہا تھا، تو اس میں سینٹ کی جو کمیٹی تھی دفاع کی، اس کے چیئرمین نے جنرل امجد ریٹائرڈ جنرل امجد، وہ اس وقت فوجی فاؤنڈیشن کے سربراہ تھے، انہیں طلب کیا کہ وہ آ کر اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ جو شوگر مل ہے وہ سستے داموں کیوں فروخت کی گئی۔ تو جنرل امجد نے اس کمیٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس قسم کے الزامات بھی لگتے رہے کہ یہ جو فوجی افسران تھے جنہوں نے کاروبار شروع کیا، عسکری اداروں میں تعیناتی ان کی رہی، لیکن یہ ایک تو پرفارم نہیں کر سکے، دوسرا پھر اپنا احتساب بھی کروانے کے لیے تیار نہیں رہے۔ تو یہ الزامات اس قسم کے۔ پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے تھے، جیسے فوج کی جانب سے بہت سارے جرنیلز کو سولین اداروں میں سربراہی کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب ان اداروں کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی تو وہ جو ریٹائرڈ افسران تھے وہ بھی اپنا احتساب کروانے کے لیے تیار نہیں رہے۔ اس قسم کے دیگر بھی الزامات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے آتے ہیں، جیسے اوکاڑا میں زمینوں کا مسئلہ ہے کہ اوکاڑا میں جیسے زمینیں جو زرعی زمینیں تھیں وہ ان کا جو ایک ایشو اٹھا مقامی مزارین کے ساتھ، وہ مسئلہ جو تھا وہ کسی بھی عدالتی فورم پر حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب آئیے اختتام کی جانب، 2-3 باتیں ہیں جو اس ضمن میں کرنا لازمی اور اہم ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب چونکہ لکھی گئی 2007 میں، اس سے پہلے اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے، اور یہ کتاب امپیریکل اسٹڈی نہیں، یعنی ڈیٹا بیس نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ فائنینشیل رپورٹس کے فگرز جو ہیں اینول رپورٹس کے وہ کچھ مہیا کیے گئے، لیکن یہ کتاب امپیریکل ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا اگر یہ امپیریکل اسٹڈی ہوتی کہ جب آپ ان کمپنیز کے ڈیٹا لے کر اس کا انالیسس کرتے تو پھر اس میں جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں یا پھر آپ جو آپ کا ہائپوتھیسس ہوتا اسے پھر آپ بہتر طور پر ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے اور اس بات کو تعین کر سکتے کہ آیا یہ جو ملٹری کے جو کاروبار ہیں وہ سیولین اداروں سے بہتر پرفارم کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جس حد تک کہ اس میں اعداد و شمار مہیا کیے گئے ہیں اور جو اعداد و شمار سیکیورٹی ایکسچینجز سے حاصل کیے گئے ہیں، چونکہ کچھ کاروبار جو تھے وہ اس کے شیئرز بھی لانچ کیے گئے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، تو ان کاروبار کی اگر فائنینشیل رپورٹس دیکھیں تو یہاں تک اس بات کا جو ہے وہ اس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاروبار کچھ نفع میں جاتے رہے اور کچھ نقصان بھی دیتے رہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کہاں آتا رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کاروبار نقصان میں گئے تو انہیں پھر پرائیویٹ ہونے کے باوجود انہیں بیل آؤٹ سرکار کی جانب سے دیا گیا، یعنی کہ ٹیکس پیئر کی منی سے ان کو بچایا جاتا رہا، دوسرا پھر ان سے ٹیکس کم وصول کیا جاتا رہا۔ اب چونکہ یہاں پر اس میں جو سرکار ہے وہ خود اس میں انوالو نہیں، وہ اس کے فیصلے خود نہیں کر سکتی، جو فیصلہ سازی کی قوت ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اس کا منافع جو ہے وہ صرف فوج تک محدود ہے، تو پھر اس سلسلے میں جو بیل آؤٹ ہے وہ سرکار کی جانب سے نہیں، فوج کے اپنی ہونا چاہیے اور وہ ادارے کا ہونا چاہیے، بلکہ فوج کے بجٹ کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک دلیل اس میں پیش کی گئی ہے۔ دوسرا اس میں جو مراعات کی بات کی گئی ہے کہ فوج کے اعلیٰ افسران کو جب ریٹائر ہو جائیں انہیں پلاٹس دی جاتے ہیں، زمینیں دی جاتی ہیں، انہیں اس قسم کا پرتعیش ایک پینشن کا ایک نظام کام کرتا ہے فوج میں، تو اس بات مصنفہ اس بات میں ناکام رہی کہ جو دیگر ادارے ہیں جیسے بیوروکریسی ہے یا دیگر اس قسم کے ججز ہیں یا جو ریاستی ادارے ہیں، ان میں جو افسران ریٹائرڈ ہوتے ہیں انہیں کس قسم کے عائشات مہیا کی جاتی ہیں، انہیں جو تعیشات دی جاتی ہیں، انہیں پینشن دی جاتی ہیں یا زمینیں پلاٹس دیے جاتے ہیں، وہ ان کی مقدار کیا ہے، ان کی مالیت کتنی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کی فوج کے اداروں کے افسران فوج کے جو افسران ہیں ان کو دی جانے والی امراض کو دیگر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے افسران کی امراض سے کمپیئر نہیں کریں گے تو اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ فوج کے افسران کو وہ زیادہ امراض دی جا رہی ہیں، وہ بطور ایک ایلیٹ کلاس کے کام کرتی ہے اور دیگر نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میری ایک خوش گمانی ہے۔ تیسری جو اس میں بات ہے وہ یہ کہ جب تک سول حکومت اس ملک میں مضبوط نہیں ہوتی، وہاں پر جمہوریت اپنی حقیقی روح کے ساتھ نافذ نہیں ہوتی، اس وقت تک سیاسی قیادت
عسکری جو حکمران ہیں ان کا محاسبہ کرنے یا ان کی کاروباری اداروں کی جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں ہمیشہ وہ ناکام رہے گی. لیکن اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ جو سول جو جمہوری یا سیاسی جو کلاس ہوگی، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں، وہ بہتر پہلے پرفارم کر کے دکھائیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو عسکری اداروں کا کاروبار ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھیں. کیونکہ ملک میں کوئی بھی ملک جو آئین و قانون کے ضابطے کے تحت ہوں، اس میں ہر شخص، ہر ادارہ اپنے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ اس کتاب کے اختتام کرتے ہیں. ہم اپنی نئے موضوع اور نئے کتاب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ